السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتا لاہور۔ اسامہ غیور اختر حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ایسا موضوع ہے جو ہر نوجوان بزرگ کی پسند ہے۔ سیاست اب ہر گھر میں ڈسکس ہو رہی ہے اور سیاسی معاملات پر ہر بندہ اچھا تجزیہ دینے لگا ہے، اور جب بھی کوئی ایسی اپڈیٹ سامنے آتی ہے جس سے کچھ موومنٹ کا اندازہ ہو رہا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی انوویشن آئے گی، اور لوگ بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی اب آج ایک اہم اطلاع موصول ہوئی، شہباز شریف صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور اب ظاہر ہے وہ باہر آئے ہیں۔ لوگ یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب پابند سلاسل تھے، باہر آ چکے ہیں، کیا موومنٹ ہوگی مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ پی ڈی ایم بھی جس طرح ٹوٹی ہے، دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے استعفے بھجوا دیے، اب کیا ری ایکشن ہوگا مسلم لیگ نون کا؟ ایک طرف بہت ڈیفینسو تھے، اب ایگریشن رہے گا یا نہیں؟ یعنی مفاہمت کی جگہ مزاحمتی عمل جاری رہے گا یا نہیں؟ پیپلز پارٹی کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی جانب سے تو بڑا مفاہمتی عمل چل رہا ہے، مسلم لیگ نون کو دیکھیں تو وہ کچھ مزاحمت کی طرف تھے۔ شہباز شریف صاحب کا انداز، ان کا نظریہ، ان کی سوچ مفاہمتی طرز کی دیکھنے میں آتی ہے، اور آج بھی کچھ اسی طرح کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، امجد اقبال صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر قریشی صاحب موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس سارے منظر کو دیکھ رہی ہے اور اس پر صرف لائٹر نوٹ پر سٹیٹمنٹس دے رہی ہے۔ عامر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اب باہر آ چکے ہیں، کیا لگتا ہے مسلم لیگ نون کچھ کر سکے گی یا مزید نیچے جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ، گزارش یہ ہے کہ جب یہ سارا سنیریو بنا تھا، جب ابھی آپ نے بات کی پی ڈی ایم سے شروع کیا آپ نے، تو پی ڈی ایم جب شروع ہوئی تھی تو تبھی جو ہمارے سینئر رہنما تھے، ہمارے لیڈران تھے، میری جماعت کے جو بڑے جو دانا لوگ تھے، انہوں نے اسی وقت سب نے اس کے اوپر بڑے کمنٹس اور چیزیں، چونکہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں جس میں کسی آپ کے ملک کا مفاد ہو، آپ نے بات کرنی ہو عوام کے لیے، بات کرنی ہو، آپ نے بات کرنی ہو مہنگائی کے اوپر بات کرنی ہو، تو شاید لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان سب کی جو پالیٹکس تھی، ان سب کا جو کرنے کا طریقہ کار تھا، وہ تو سب کا اپنی سیاست بچانے کے لیے، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا اے این پی ہو، تو یہ سارے لوگوں نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یہ میدان میں، چونکہ ان کو یہ اندازہ ہو چلا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب ہر بات ان کی مان لیں گے، لیکن جو عمل ہے احتساب کا، جو سلوگن لے کے ہمیں عوام نے اقتدار دیا، جس کے اوپر وہ شاید ہم اس سے کبھی بھی یقیناً اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس وجہ سے ان کو بڑا یہ لگ رہا تھا کہ ان کو یہ ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک نیا اتحاد بنائیں اور اس کے ساتھ چلیں، لیکن وہ چونکہ یہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی اسامہ کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ عوام کی امنگوں کے مطابق کوئی کام کرنے جا رہے تھے، آپ تو کام کرنے جا رہے تھے اپنے لیے، آپ تو اپنی سیاست کو بچا رہے تھے، آپ تو ابو بچاؤ مہم کا حصہ بننے جا رہے تھے۔ تو ظاہر ہے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پیپلز پارٹی کا کوئی دوست نہیں ہے موجود، لیکن انہوں نے اپنی پوری گیم کی، انہوں نے پی ڈی ایم کے تھرو اپنا سینیٹر بھی منتخب کروایا، اور پی ایم ایل این کی جو سینیٹر تھی ان کو ہروایا بھی گیا، اور اس کے بعد اس کا اگلا جو سین ہوا کہ جو انہوں نے اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن جو سینٹ میں، یعنی پیپلز پارٹی کے ڈپلومیٹک اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے گڑی خدا بخش میں جی اے بھٹو کے نعرے بھی لگوا دیے، وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ تو جو لوگ کہتے تھے کہ ہم پیٹ پھاڑیں گے، گھسیٹیں گے، وہ جا کے وہاں پہ ان کے نعرے مارتے رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں تو اس وقت بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب آپ کی دوسری بات کہ دیکھیں یہ عدالتی فیصلے ہیں، دیکھیں عدالت نے ان کو ریلیف دیا، مریم بھی باہر گئیں، اندر آئیں، اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب بھی اندر باہر ہو رہے ہیں اور ان کے معاملات نکل رہے ہیں، کیسز کھل رہے ہیں، کیسز دیکھیں جو چور ڈاکو ہوتا ہے نا، اس کے بعد اوپر 15 یا 17 پرچے ہوتے ہیں، 2 میں ان کی ضمانت ہوتی ہے، باقی 13 رہ جاتے ہیں، 13 میں پھر وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کوئی اتنی پریشانی نہیں، یعنی آپ کی نظر میں یہ معمولی نوعیت کا معاملہ ہے۔ امجد صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اس حوالے سے ان سے رائے لیتے ہیں۔ امجد صاحب، جس طرح منی لانڈرنگ کیس میں اب انہیں ضمانت ملی ہے، کیا کیس اتنا کمزور تھا؟ کیونکہ احد خان چیمہ صاحب کے بھی اگر کیس کو دیکھیں، جس طرح گرفتاری ہوئی، بعد ازاں اتنا طویل تحقیقاتی عمل رہا، وہ بھی رہا ہو گئے۔
دیکھیے پہلے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جی کہ پروسیکیوشن ہمارے ملک کی مطلب کسی ایک کیس میں نہیں، اس میں بہت سے کیسز میں آپ کا نظر یہی چیز آئے گی کہ کمزور پروسیکیوشن جب وہ باعث بنتی ہے عدالتوں کو مطلب اس میں ایک فیصلہ کے اوپر پہنچنا ہوتا ہے ثبوتوں کی بنیاد پر، شواہد جو پیش کیے جاتے ہیں ان کی بنیاد پر. لیکن اس پہ آپ یہ تھوڑا سا ایک اور چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ شروع میں کیا، میں اس پہ بھی ضرور بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف گرفتار ہوئے تھے، یہ جس میں ضمانت ہوئی ابھی، اس وقت بھی وہ ضمانت پر تھے اور انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست واپس لی تھی. ان حالات میں اس وقت یہ تھا کہ ایک یہ پی ڈی ایم نیا بنا اور یہ اس میں تیزی آ رہی تھی، اس میں وہ ساری پیک تھی. جی بالکل وہ تحریک تھی، ملاقاتیں ہو رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو ملاقات کے لیے بھی آئے تھے اور ایک میٹنگ کے دوران جب بلاول نے یہ کہا کہ اب ہمارے اپوزیشن لیڈر ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ اس سے پہلے کچھ صحت خراب تھی، تو انہوں نے کہا جب ٹھیک ٹھاک آپ لیڈ کریں گے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ نوجوان کندھے ہیں، آپ لیڈ کریں گے. یہ تو اس وقت تھا. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی کہ وہ پرپزلی انہوں نے اپنی ضمانت کینسل کروائی اور وہ چلے گئے اندر. یہ اس وقت بھی یہ رائے. اچھا، حالانکہ یہ رسمن جملہ محسوس ہوتا ہے جس طرح جی بالکل ظاہر تو رسمن ہی، لیکن اگر آپ اس کو سیکوینس میں دیکھیں، اس کو چیزوں کو ملا کے دیکھیں، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے جس کی ہم کھل کر شاید نہ بات کر سکیں یا نہیں کہہ سکتے اس طرح سے چیزیں کہ کوئی چیزیں تو ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کی بڑی اس حوالے سے بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ پرسکون ہے، بڑی اطمینان میں بھی ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیے کہ 4 روز پہلے اگر پی ڈی ایم جس کو ٹوٹنا آپ کہہ رہے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ جو ان کے عہدے داران اے این پی استعفیٰ نہ دیتی، یا اس سے پہلے بھی اگر آپ کرتے ہیں کہ جب لانگ مارچ ملتوی نہ کیا جاتا، تو آج جب جہانگیر ترین جس وقت ایک نیا اپنے حمایتیوں کو ساتھ لے کر، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فارورڈ بلاک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ حکومت کو پریشرائز کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھی بار بار مطالبہ یہی کر رہے ہیں کہ جی کہ آپ جہانگیر ترین کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. اور جہانگیر ترین نے بھی یہ لفظ بولے نا کہ جی کہ مجھے دشمنی پر مجبور نہ کریں. تو اگر یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ نہ ہوا ہوتا تو اس وقت صورتحال آپ کو کچھ اور نظر آتی. اس وقت پھر پی ٹی آئی کی آپ کو پریشانی کسی اور طرح کی ہوتی. ٹھیک ہے. اور مجھے تو میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ جی کہ جو آپ نے کہا کہ اب سیاست کیسے ہوگی، میرے تو خیال میں ایک سیاست مفاہمت کی ہی ہوگی. اور میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں، یہ پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہی ہوگی. میرے خیال میں پھر تیسری بات بھی آپ سے کہتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم جو ٹوٹنے کی باتیں ہیں نا، یہ ابھی انہوں نے عہدوں سے استعفے دیے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج بھی مولانا فضل الرحمان اور احسن اقبال کی اس بات کے اوپر باقاعدہ ایک جڑپ اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ جی آپ نے ان کو کیوں نکالا واٹس ایپ گروپ سے، کیوں انہوں نے تو میں مفاہمت کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ان کو نکالا. یہ ہو سکتا ہے کہ ویسے امجد صاحب آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کا طرز سیاست مزاحمتی ہونا چاہیے یا مفاہمتی ہونا چاہیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، میں 2 چیزیں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلم لیگ جماعت کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کا ووٹ بینک جہاں پہ کھڑا ہے، اور اس وقت وہ جب وہ میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی ہوئے تھے وہ عدالت سے، اس کے بعد سے لے کے آج تک اگر مسلم لیگ نون کھڑی ہے تو وہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے اس جو اگریشن کا جو ان کا بیانیہ تھا اس کی وجہ سے وہ ان کو فائدہ پہنچا. لیکن ملکی مفاد میں میرا خیال ہے کہ مفاہمت بہترین راستہ ہوتا ہے اور اسی کو لے کے چلنا چاہیے. لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھیے کہ حکومت کے پاس ہے کیا. اگر یہ سارا کچھ یہ جو سلسلہ جو اپوزیشن کا بیانیہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ابو بچاؤ تھا یا وہ اپنے آپ کو بچاؤ کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف حکومت کے پاس کیا ہے؟ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے حکومت کے پاس تو بہت کچھ ہونا چاہیے نا. حکومت کے پاس عوام کے لیے بڑے پیکیجز ہونے چاہیے، عوام کے بڑا فلاحی کام ہونے چاہیے، عوام کو بڑا مطمئن کیا گیا ہونا چاہیے اور وہ جائیں اور کوئی ان کی بات نہ سنے. لیکن اس وقت تک، آج کے دن تک ابھی شروع کیے ہیں حکومت نے کچھ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو. ٹھیک ہے، یعنی پروجیکٹس پر امجد صاحب آپ کے بقول فوکس کرنا چاہیے، کچھ اتنا اپنا سی وی اپڈیٹ کر لینا چاہیے کہ کہیں جائیں تو عوام واقع ہی ووٹ کریں، سپورٹ کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما مسلم لیگ نون وحید گل صاحب، ان سے کچھ اب بات چیت کرتے ہیں. وحید صاحب، شہباز شریف صاحب ضمانت منظور ہو چکی ہے، اب کیا طرز سیاست ہوگا مسلم لیگ نون کا؟ پہلے مریم صاحبہ ڈیل کر رہی تھی، اب ظاہر ہے شہباز شریف صاحب چونکہ صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ کس طرح سے سارے معاملات دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے فرسٹ آف آل تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج عدالت کی طرف سے ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ کہاں ہے اب وہ ٹی ٹیز
کہاں ہے وہ منی لانڈرنگ, کہاں ہے وہ کرپشن, کہ جو الزامات کے تئیں جو ہے وہ اتنی لمبی سزا کے طور کے اوپر جو ہے وہ جیل کے اندر نیب نے ڈالا ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جب سپریم کورٹ نے خود خواجہ برادران کے کیس کے اندر سب کچھ واضح کر دیا کہ یہاں پر کیسز جو بنائے جاتے ہیں وہ مخالفین کے اوپر بنائے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں پاکستان چاہیے, ہمیں پاکستان کی بہتری چاہیے. اور یہی شہباز شریف صاحب تھے, یہی لیڈر آف دی اپوزیشن تھے کہ جنہوں نے شروع میں ہی حکومت کی طرف جو ہے وہ دستے تعاون بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ آؤ چارٹر آف اکانومی کے اوپر بات کریں, اس کے اوپر مذاکرات کریں. تو اس وقت کہا گیا اور اس وقت سمجھا گیا کہ شاید یہ کوئی ڈھیل مانگ رہے ہیں, اور یہ نہ ان کے بس کے اندر ہے کسی کو ڈھیل دینا, نہ ان کے بس کے اندر ہے کسی کو NRO دینا. صاحب یہ بڑی پرانی باتیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے گل صاحب, جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک پاکستان چاہیے, بڑی پرانی ہوتی ہے, ترقی یافتہ پاکستان چاہیے, اسی لیے PDM بنائی گئی تھی اور PDM بنانے کے بعد نعرے لگائے گئے تھے, اور مریم صاحبہ نے تو ممک بھی کیا تھا ایک تقریب میں, اور باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں 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 PDM پھوٹ پڑ گئی ہے, PDM ٹوٹ گئی ہے. اب واقعی PDM ٹوٹ گئی ہے, کس طرح سے دیکھیں گے سب؟ PDM بالکل بھی نہیں ٹوٹی. PDM جو ہے وہ ایک گاڑی کی مانگ ہے, لیکن اس میں سے کچھ مسافر جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ راستے کے اندر جو ہے وہ اترے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اور یقیناً اس کی جو ہے وہ جمہوریت کے لیے بڑی گراں قدر خدمات ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ساری قوم اس وقت ان کے طرز عمل کو دیکھ رہی ہے کہ ایک چھوٹے سے مفاد کے لیے انہوں نے جس طرح سے باپ پارٹی کی جو ہے وہ مدد کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک باعث ہے اس چیز کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میری ایک 33 سالہ جدوجہد ہے. میں آج بھی کنوینسڈ ہوں کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ رضا رفانی جیسے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو حق اور سچ بات کرتے ہوئے ہمیشہ ہر فلور کے اوپر نظر آتے ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے اندر اس بات کی مخالفت کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس بات پہ, اس نقطے پہ آ کر بیٹھے گی کہ پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں اگر جمہوریت کو ریسٹور کرنا ہے تو تمام اپوزیشن جماعتوں کو مل کر چلنا پڑے گا. سر مل کر تو چلنا پڑے گا, لیکن جس طرح پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومت ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو سارے منظر کو صرف دیکھ رہی ہے, اس سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہو رہا. ایک ہوتا ہے کوئی پریشر حاصل کیا جائے اور اس کے بعد اگر کوئی پرفارمنس میں کوئی لیپس ہے تو فوری طور پر ٹھیک کریں, وہ اپنا فوکس تو ان کا ہے. لیکن اس سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں ابھی جس طرح گفتگو ہو رہی تھی عامر قریشی صاحب سے, پہلے بھی وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ان سے خطرہ نہیں تھا, اب تو بالکل بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ خطرہ حکومت کو ہے یا نہیں ہے, اصل بات پاکستان کی ہے. آج جو حالات آپ کے بن چکے ہوئے ہیں, جس طرح سے سڑکیں جو پورے ملک کی بلاک ہو گئی ہوئی ہیں, اور آج وہ پیسے لفافے کے اندر پیسے ڈالنے کے لیے نہیں ہے, یا لفافے ختم ہو گئے ہوئے ہیں. کون سی چیز ختم ہو گئی ہے کہ جو ان لوگوں کو واپس اپنے گھروں کے اندر کرائے دے کر بھیجے, جو دور دور سے بیچارے نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر بیٹھے ہیں, ان کو بھیجنے کے لیے مجھے یہ بتائے نا, کوئی ایسا بتا دے, کوئی اس ملک کا بتا دے, مجھے بتا دے کہ جو جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا فیض آباد دھرنے کا, اگر اس کے اوپر منوعن آج عمل درآمد ہو جاتا. ٹھیک ہے, وہ تو سر ایک بالکل ڈیبیٹ ہے. عامر صاحب, اب عامر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں, ان سے کچھ آپ کی ہی گفتگو میں سے جو سوال سامنے آ رہے ہیں ان سے کچھ جواب لے لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی پرفارمنس اس طرح نہیں, اور ہم بہتر نہیں دیکھ رہے, پاکستان کو کسی اور سمت میں, ایک بہتر سمت میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے تو روایتی بات, لیکن اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اسامہ, گزارش یہ ہے کہ اب یہ ایک لمبی اور طرف ڈیبیٹ چلی جائے گی کہ جن حالات میں یہ اکانومی اور دوسری چیزوں کو چھوڑ کے گئے اور اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا, اور اس کے بعد جو ہمیں چیلنجز پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے دیکھے, ایک تو دیکھیں نا جی, یہ کہتے ہیں جی میاں شہباز شریف صاحب نے شروع میں کہا جی اکانومی کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ اکانومی پہ تو ان میں سے بات کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے. اسمبلی میں اگر یہ آتے ہیں
تو یہ اپنی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر کہیں کسی اور فلور پہ بیٹھنا ہے تو ان کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہمیں آپ کیسے چھوڑیں گے, ہم کیسے نکلیں گے. دیکھیں فوراً ان کے جو مین لیڈر تھے, دیکھیں کوئی پارٹی بھی چلتی ہے نا اسامہ, تو وہ اس لیڈر کی بیس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. وہ جو ہی کوئی مشکل وقت آتا ہے ان کے لیڈر تو باہر بھاگ جاتے ہیں. صحیح. میاں نواز شریف صاحب کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کیا ان کے پچھلے 1.5-2 سال میں ان کی دوائی مکمل نہیں ہوئی, وہ واپس آئے. دیکھیں یہی بات تو زرداری صاحب نے کی کہ آپ آئے, ان کی ایک بات انہوں نے مان لی, مسلم لیگ نون کی ایک بات انہوں نے بڑی مانی, استعفے دے دیا انہوں نے استعفے, لیکن پی ڈی ایم سے دیے انہوں نے. گزارش یہ ہے کہ ان کو ابھی تک یہ بات ہی سمجھ, دیکھیں جو لیڈر اپنے ورکروں کو یہاں روتا ہوا چھوڑ گیا, جو لیڈر یہاں پہ اپنے جو ساتھی ہے کارکنان ہے سارے, میں وحید گل صاحب میں ان کو دیکھتا ہوں, بڑا پرانا ان کو میں جانتا ہوں, اور یہ بڑی محنت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ ان جیسے لوگوں کو چھوڑ کے جانا تنے تنہا لیڈر کا کام تھا کہ آج وہ رہتے, وہ نیلسن منڈیلا بن جاتے, رہتے 30 سال کے لیے. ویسے سارے منظر میں آپ پیپلز پارٹی کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی ایک اپنی جماعت ہے, اور پیپلز پارٹی نے, میں نے تو پہلے ہی کیا کہ میں تو پچھلے پروگرام میں ویس کے ساتھ تھا, میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں ان کی لیڈر کو ٹیشو بھیجوں کہ جو حال انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہے, کیا یہ اب کسی سٹیج کے اوپر اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کبھی بھی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا تھا. ہر جماعت کی ایک اپنا طرز سیاست ہے, انہوں نے اپنے طریقے سے کرنا ہے, انہوں نے اپنے طریقے سے کرنا ہے. کیا اگلے الیکشن میں اگر یہ پی ڈی ایم چلتی بھی رہتی تو یہ مجھے سوال دے کہ کیا یہ تیر سے لڑتے الیکشن یا شیر سے لڑتے؟ دیکھیں یہ بہت مختلف چیزیں ہیں. اس طرح کے اتحاد, وہ کبھی 9 ستارے بھی بنے اور بہت ساری چیزیں ہوئی, لیکن اس طرح کے اتحاد میں سمجھتا ہوں امجد صاحب کا اس کے اوپر بڑا ایک فہم و فراست رکھتے ہیں, ان کا ایک تجزیہ ہے, لیکن اس طرح کے اتحاد کا چلنا میں سمجھتا ہوں مشکل ہی ناممکن ہے. اور اس کو پوری قوم نے دیکھا, انہوں نے پوری قوم کے سامنے ان جماعتوں نے اپنا مذاق اڑوایا. میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ ان کا مذاق بنا. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اگر کوئی کام کرنے جا رہے تھے تو یہ سارے بیٹھتے اور چیزوں کے اوپر کو ساٹھ اٹھ کے, کتنے بڑے بڑے نام تھے ان کے, کتنے بڑے لیڈران تھے. کل تک وہ ایک پلیٹ میں کھا رہے تھے, صبح اٹھے ہیں تو پتا چلا جی ٹی وی کے چینلز کے اوپر آپ کے وہ ایک دوسرے کے اوپر گالیاں پھینک رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں تو بالکل ٹھیک ہے, یعنی ان کا بیانیہ نہ صرف آپ نے بلکہ عوام نے رد کر دیا. جس طرح آپ نے امجد صاحب کا ذکر کیا, انہوں نے فرمایا تھا کہ اتنا اپنا پروفائل بلٹ اپ کر لینا چاہیے موجودہ حکومت کو کہ بعد ازاں جب ووٹ کے لیے لوگوں سے کہیں تو آپ کو ووٹ کریں. کیا آپ نے اس حوالے سے کوئی تیاری کی ہے حکومتی اور اپوزیشن کی معاملات سے؟ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہم جو جن پروجیکٹس کے اوپر, جن چیزوں کے اوپر ہماری گورنمنٹ کا فوکس ہے نا, وہ دکھانے والی چیزیں کم ہے. آج میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بھی ممبر ہوں. لاہور کے جو میگا پروجیکٹ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کمیٹی میں دیکھتا ہوں. آج لاہور کے اندر ہم نے, اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں, فردوس مارکیٹ بن گیا, آج ہم نے شاہ کام فلائی اوور کا جو ٹینڈر ہے اس کو کھول دیا. اس کے بعد لاہور کے اندر ہم ہلو کے اوپر 35,000 کے قریب اپارٹمنٹ بنانے جا رہے ہیں, جس کا فرائیڈے کو پرائم منسٹر, میں بھی وہاں موجود تھا, پرائم منسٹر آف پاکستان نے اناگریٹ کر دیا اور موقع کے اوپر کام شروع ہو گیا. دیکھیں پہلے 1-2 سال لگتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے, اب چیزیں انڈر کنٹرول, 3 سال ہو گئے ہیں نہیں, اب چیزیں دیکھیں نا, آج پرائم منسٹر نے سرگودا کے اندر بھی اناگریٹ کیا گھروں کے لیے, اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ رمضان بازار بڑی کامیابی کے ساتھ ان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے. اور لوگوں کو دیکھیں, جو لوگ برداشت کر سکتے ہیں, بیئر کر سکتے ہیں, اس کے بعد بار بات کی جاتی ہے, چینی کی بات کر رہے ہیں, چینی کا تو ایشو آ رہا ہے سر, وہ تو انگوٹھے پر مارکر لگا کر دیکھیں جب آپ, آج بھی پرائم منسٹر نے یہی بات کی کہ اس کے اوپر جب کسی جگہ کے اوپر مافیاز بیٹھ جاتے ہیں چیزوں کے اوپر, اور ان کو کرنا, وہ ظاہر ہے ایک ٹائم لگتا ہے چیزوں کو سیدھا کرنے کے لیے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ درست سمت کی طرف جو ہے وہ روا دوا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو اب حقیقی معنوں میں جو تبدیلی اور چیزیں جو تبدیل ہوتی ہوئی چلیں آگے کچھ بہتر تبدیلی نظر آئے گی. امجد صاحب, وہ جس طرح ذکر کر رہے ہیں جی پوشیدہ منصوبے ہیں اور ہم اس طرح سے دکھا نہیں رہے, پروجیکشن نہیں کر رہے, کیا اس طرح سے ووٹ لیا جا سکتا ہے یا صرف باتیں ہی ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ عوام میں جانے کے لیے, الیکشن میں جانے کے لیے آپ کو حکومت, کسی کی بھی ہو, کوئی بھی حکومت ہو, اس کو پاپولر فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں.
पॉपुलर फैसले मीन वो फैसले होते हैं जिनसे डायरेक्टली अवाम को कोई फायदा पहुंचता है, जिनसे अवाम को कोई रिलीफ मिलता है। अब तक हुकूमत कोई एक ऐसा फैसला या कोई ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दे सकी जिससे अवाम को, आप ये देखिए कि अवाम को रिलीफ की जब मैं बात करता हूं उससे मतलब ये है कि अक्रॉस द बोर्ड, यानी वो मिडिल क्लास और वाइट कलर्स लोग जो इस खास प्रोग्राम में नहीं जा सकते। मैं उन वाइट कलर्स की बात करता हूं कि जो ना कोई हेल्थ कार्ड वो इमदाद वाले ले सकते हैं, मैं उनकी भी बात करता हूं कि जो जाके खाना नहीं ले सकते, जो आपके मोबाइल जो किचन हैं उनसे, उनके लिए अभी तक कुछ नहीं। उनके लिए तो बिजली महंगी हो गई, उनके लिए गैस महंगी हो गई, उनके लिए आपके हर चीज, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई ना। मामला यह है कि उनको रिलीफ किसने देना? उनको रिलीफ हुकूमत ने देना है। देखिए हम ये बातें हम अपोजिशन के ऊपर 100 क्रिटिसाइज कर रहे हैं, 100 हो रहा है, करें, वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत को इसके साथ, अगर हुकूमत को मौका मिलता है, अपोजिशन आपस में लड़ रही है, हुकूमत को अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए। अभी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, मुझे ये बताइए कि चंद रोज पहले जब ये इंपोर्ट करने का फैसला हुआ चीनी कि इंडिया से हम मंगवा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को खदशा था कि रमजान के दौरान शॉर्टेज हो सकती है, हुकूमत को पता था कि जी यहाँ पे चीनी की कीमतें ऊपर जा रही हैं और ये जा सकी, इसी वजह से इंपोर्ट करने का फैसला ईसीपी ने किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आप वो फैसला कैंसिल हो गया, जिस वजह के ऊपर भी मैं समझता हूं वो दुरुस्त किया गया कि वो नहीं, हमें भारत से मंगवानी चाहिए थी चीनी, लेकिन दूसरे ममालिक तो मौजूद हैं, आप कहीं उनसे हमारे यहाँ पे जो इस वक्त हम कह रहे हैं कि जी कि वो 65 और बाकी मार्केट में अदालत का फैसला मौजूद है 85 रुपए चीनी का। आप किसी एक स्टोर के ऊपर 85 रुपए चीनी दिखा दें मुझे लाहौर के अंदर, जी नहीं है, ये कल ही प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही थी, ये बहुत मसला नहीं है, तो फिर ये किसकी नाकामी है? ये अवाम क्या सोचेंगे? अवाम हुकूमत की तरफ देखते हैं ना, हुकूमत जिम्मेदार होती है कि जी कि आपको अगर कोई अशिया खुरानोश अगर नहीं मिल रही तो उसकी फ्राहमी हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, उसकी, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, ठीक है। यानी इस हवाले से हुकूमत को फोकस करना चाहिए, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं। अभी जिस तरह वहीद गुल साहब भी बात कर रहे थे और आमिर साहब ने भी तफसीली इस पर गुफ्तगू की है। पीडीएम का हमने जिस तरह इत्तेफाक देखा और बाद में टूट फूट देखी है, पहले पब्लिक परसेप्शन एक बिल्ट हुई कि शायद कोई इनोवेशन, ऐसे ही जनरल डिस्कशन में जो बातें आती हैं, पीटीआई ने सारा मंजर देखा, अब एक अलहदगी पसंदी हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एएनपी की तरफ से। मुस्लिम लीग नून को कितना नुकसान होगा इसका? अच्छा, मेरा ख्याल है कि जैसे हम पहले शुरू में बात कर रहे थे ना, अगर उन्होंने मुफाहमत की सियासत करनी है ना, जिस तरह मेरा ख्याल है कि वो मुफाहमत की सियासत पे जाएंगे। मुफाहमत की सियासत पे जाने का मतलब यह है कि उनको इस टूट फूट से कोई इतना ज्यादा नुकसान इस वजह से नहीं होगा कि उन्होंने वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स ही नहीं करनी, जिसके लिए उनको पीपल्स पार्टी की, एएनपी की या दूसरी तीसरी, जो पहले हमें पिछले 6 माह के अंदर जो कुछ नजर आया, अगर वो चेंज करना है तो फिर वो बेहतर ये है कि उनके लिए कि ये पार्टियां जब अलग हो जाए या वो सारी पार्टियां ये बैठ के फैसला कर लें, हमने वो एजिटेशन की सियासत नहीं करनी, चले मिलजुल के सारे करेंगे। अभी गिल साहब जो बात कर रहे थे कि छोटे से मुफाद के लिए पीपल्स पार्टी को अलग नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन अगर नून लीग ही अगर बड़ा दिल करे, उनके पास बड़े ओहदे मौजूद है ना इस वक्त भी, अगर वो छोटे से मुफाद को छोड़ दे उनके लिए कि चले जी आपने ये गलत फैसला किया लेकिन हम बड़ा दिल करके आपको ये छोड़ रहे हैं, आ जाए हमारे साथ मिल जाए, तो ये फिर मिल सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं, मुझे मेरा ख्याल है, मेरी राय है, मैं फिर ये बात पहले भी की है, मैं फिर ये कहता हूं कि ये पीडीएम दोबारा से इकट्ठी हो सकती है। चलिए ठीक है, यानी इतना मार्जिन है, इकट्ठी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट तो इस सारे मंजर को देख रही है, जिस तरह आमिर साहब भी अभी बहुत चिल और कैजुअली इसको ट्रीट कर रहे हैं। इसी पर मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी पीडीएम का क्या बनेगा, मुस्लिम लीग नून किस तरह से चलेगी, तहरीक इंसाफ किस तरह से इन मामलात को डील करेगी, और बड़े ही लाइटर वे में ये डिस्कशन थी, क्योंकि एक तो ये है कि हालात इस तरह से बन चुके हैं कि एक जमात जो कि हुकूमत में है वो सिर्फ अब इस मंजर को देख रही है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त नई डेवलपमेंट करने के मूड में है। वहीद गुल साहब से बात करते हैं। वहीद साहब, अब आगे का क्या प्लान होगा, किस तरह से लेकर चलेंगे, और पंजाब को किस तरह से टैकल करने की या किस तरह से अपनी सियासत को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी मुस्लिम लीग नून की जानिब से? वही सब आवाज आ रही है आपको? गालिबन तकनीकी इशू है। तो इससे आमिर साहब, वैसे अब चूंकि हम थोड़ा सा पंजाब लेवल की पॉलिटिक्स पर ही बात कर लेते हैं
تحریک انصاف کس طرح سے ویژن کو آگے لے کر چل رہی ہے، اور اب چونکہ ظاہر ہے اپوزیشن چاہے آپ اس کو ایزیلی ڈیل کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے کہیں دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ معاملات ہیں، پیچھے کچھ ہے، اس لیے کس طرح سے یہ کیا پیس رکھ رہے ہیں آپ اس پر؟ اسامہ دیکھیں، پنجاب کی حد تک اگر آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر پرائم منسٹر کا بڑا اعتماد، اور انہوں نے بڑا چیزوں کو پچھلے 2.5-3 سال میں وہ تو دورے بھی کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں اور چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اور اب میں آج بھی وہ میں دیکھ رہا تھا کہ سرگودا کے اندر بھی انہوں نے انوگریٹ کیا. تو اب چونکہ میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ میں LDA کا اتھارٹی ممبر ہوں اور اس کے چیئرمین چیف منسٹر پنجاب ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ہماری کوئی مہینے 15 دنوں میں ان سے ملاقات ہفتے میں ہو جاتی ہے. بالکل. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ جب ہم بھی گورنمنٹ میں آئے، کوئی بھی شروع میں چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے میں مہینہ 2 مہینے 3 مہینے لگتے ہیں. صحیح. تو اب CM صاحب کا بہت ویژن ہے، میں نے جو دیکھا ہے ان کو چیزوں کی بڑی سمجھ آتی ہے، اور وہ چیزوں کو وہ اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جیسے آپ کے پرانے وزیر اعلیٰ وہ شوبازیاں اور اس طرح کے کام کرتے تھے، لیکن پراپرلی اب ہمارے LDA کے ایشوز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پراپرلی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح ہونی چاہیے، اور دوسرے جو ایشوز ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں جو پوری ہمارے MPAs ہیں، ہمارے جو سارے لوگ ہیں، ان کا بھی CM صاحب کے اوپر پورا اعتماد ہے. اچھا، ویسے CM صاحب کا ایک نا عوامی تاثر ہے کہ بہت سادہ طبیعت ہیں، اور ان پر خیر فیس بک پر بھی کافی ڈسکشن رہی ہے مختلف تجزیہ کاروں کی جانب سے. یہ PDM کی سیاست اور خاص طور پر اس طرح کے ڈپلومیٹک معاملات میں CM صاحب کا کیا؟ دیکھیں، میں آپ کو گزارش کر دوں، سادہ ہونا میں تو سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ بڑی، دیکھیں اس دور کے اندر اور ہر لحاظ سے وہ سوٹ کرتے ہیں، ہر لحاظ سے سادگی ہونا یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن شعوری اعتبار سے اس کو دیکھیں تو شعوری اعتبار سے شعور تو دیکھیں نا، ماشاءاللہ وہ جیسے وہ ٹیمیں بناتے ہیں اور جیسے وہ سارے اپنے وزراء کو لے کے چل رہے ہیں. پنجاب کو چھوٹا صوبہ تو نہیں ہے نا جی، آپ کا 11-12 کروڑ عوام کا جو صوبہ ہے، اور اس کو لے کے چلنا اور اس کی مینجمنٹ کرنا اور اس کو روز، اور میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ڈیلی کے اندر ہم جب جاتے ہیں CM ہاؤس تو وہ ان کی میٹنگ جو ہے ابھی 12:30 کے بعد 1 بجے، وہ روٹین میں ان کا ایک بڑا ٹائٹ سکیجول ہوتا ہے ملنے کے لیے. یہ اسی لحاظ سے ہے کہ آپ جب تک پوری چیزوں کے اوپر ان کی گرپ نہ ہو تو آپ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے نہ ہی پنجاب میں ہمیں کوئی پریشانی ہے، کیونکہ ان کا بڑا اچھا سب کے ساتھ. اس سارے ڈپلومیٹک سینیریو میں کیا ان کی انپٹ رہتی ہے؟ کیونکہ پنجاب پر بہت بات ہوتی ہے کہ پنجاب اپوزیشن اپوزیشن کو تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ ان کے بہت سارے لوگ ویسے ہی رابطے میں رہتے ہیں. اب بہت ساری چیزیں میں یہاں آن ایئر ابھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں. CM صاحب ان کو بھی پورا پروٹوکول دیتے ہیں، ملتے بھی ہیں. اچھا، آپ نے جس طرح کہا ہے یہ انکشاف کی صورت ہی لگ رہی ہے، یہ بات آپ آن کیمرہ کہہ رہے ہیں. میں آن کیمرہ کہتا ہوں. دیکھیں لوگ، دیکھیں جیسے ہر سیاسی جماعت کو میں سمجھتا ہوں وہ حق بھی حاصل ہے. اگر ہمارے پاس کسی جماعت کا کوئی MP MLA آئے گا اور CM صاحب کے پاس آئے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ کھلے دل سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی سے بلکہ وحید گل صاحب بھی ماشاءاللہ آ چکے ہیں. کنکلوڈ کر دوں اس بات کو، شرک پوری صاحب کا ہے، وہ آئے ہیں، وہ کھلے دل سے ملے ہیں. تو یہی ہوتا ہے مطلب پالیٹکس میں، آپ نے ہمارے دروازے ہر بندے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کبھی بند نہیں. یعنی ہمارے دروازے ہر بندے کے لیے کھلے ہیں، آپ نے ایسا کہا ہے. وحید صاحب جس طرح ڈسکشن ہو رہی ہے تو اس میں تو عامر صاحب کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو رابطے بھی ہیں، میں آن کیمرہ اس طرح سے نہیں ڈسکس کر سکتا، لیکن CM صاحب سب کو بڑا ہی پولائٹلی ڈیل کر رہے ہیں. اس سارے ڈپلومیٹک سینیری میں انہوں نے کہا کہ وہ بڑا بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون اب پنجاب کو کیسے آئندہ دنوں میں دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پولائٹلی MPA کو ڈیل کر رہے ہیں یا MNAs کو ڈیل کر رہے ہیں. یہاں مسئلہ تو اس وقت جو ہے وہ عوام کا ہے کہ عوام کی بتی جو ہے وہ گل ہو چکی ہے، عوام کی استعداد جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. نہ وہ کوئی چیزیں خرید سکتے ہیں اور نہ وہ بجلی کے پانی کے بل ادا کرنے کی ان کے اندر استعداد جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب دیکھیں، میں آپ کو اپنی رضاعت سناتا ہوں کہ ہم لوگ ایک چندہ پانی پروگرام پروجیکٹ کو چلا رہے ہیں. تو جب ہماری گورنمنٹ گل صاحب، وہ آپ چندہ پانی پروگرام نہیں چلا رہے، وہ پوری ایک آپ نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے. پوائنٹ ان کا جی فرمائیے وحید صاحب. ریاست کے اندر ریاست کی بات نہیں ہے، میں عوام کی بات کر رہا ہوں. قریشی صاحب، آپ ذرا میرے درد کو سمجھیں، میں کوئی اور سیاسی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو دینے کے لیے آپ کی حکومت کے پاس جو ہے
وہ کچھ نہیں بچا سوائے نعروں کے. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے اپنے لوگ ہی گروپ بناتے چلے جا رہے ہیں, تو ہم اس پہ ہم کیا کریں؟ ہم نے تو ایز اے اپوزیشن عوام کی بات کرنی ہے, عوام کی نمائندگی کی بات کرنی ہے, اور اس کی پداشت کے اندر آپ نے ہمارے اوپر FIR کی, ہم نے جیلیں بھگتی, سزائیں بھگتی. لیکن یہ ہم پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ جنرل مشرف کے دور کے اندر بھی یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. مگر میں آپ کی صرف توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آج عوام کی استعداد جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس بات کو چھوڑے, آج لوگ یہ دیکھیے, یہ آپ کا کیا ذرا سامنے آ رہا ہے کہ آج پاکستان کی سڑکیں بند ہیں. جب آپ نے ان سے معاہدہ کیا تھا تو پھر اس کے اوپر آپ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں معاہدہ کیا تھا اس وقت؟ ٹھیک ہے, اس میں تو آپ کا خیر بڑے جوش اور ولولے سے ساری بات کی ہے. امجد صاحب, ہم جس طرح منظر کو دیکھ رہے ہیں, مسلم لیگ نون ٹھیک ہے اپنے تحفظات ہیں, اب جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی ہم نے دیکھا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بہت سی وضاحتیں بھی دی گئی کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں, لیکن دوسری طرف ایک اشاعیہ دیا جس میں MPs بھی تھے, MNAs بھی تھے. یہ آگے کیا ایک پولیٹیکل موو ہے جو کہ فائدہ دے سکتی ہے انفرادی سطح پر یا پوری پارٹی کی سطح پر؟ دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں پھر ہمیں PDM کی سیاست کو دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے اس میں یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کیا چاہتی تھی. پیپلز پارٹی بار بار یہ بات کر رہی تھی کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں, اور اس کا آغاز وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے پنجاب سے کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کا مسلم لیگ کاف کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین کے گروپ کے ساتھ ان کے کوئی معاملات ہوں, کیونکہ چیزیں تو یہ آج تھوڑی ہوئی ہے بات. ہے آپ کو پتہ ہے اس کو تو کئی ماہ چل رہے ہیں نا ساری صورتحال کو, لیکن اب آ کے کھل گئی سامنے ہر چیز آ گئی. لیکن مسلم لیگ نون اس کے اوپر راضی نہیں تھی کہ ہم پنجاب میں, جیسے ابھی عامر قریشی صاحب بات کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر مطلب جس طرح سے ان کا رویہ ہے, جس طرح سے وہ لوگوں سے ملتے ہیں, وہ بات ان کی بطور پارٹی ممبر تو بڑی اچھی ہے, لیکن اگر آپ غیر جانبداری کے ساتھ دیکھیں تو پھر اگر دیکھیں پنجاب کو عملی طور پر وزیر اعظم خود چلا رہے ہیں, اگر وہ خود نہ چلائیں تو ان کا نہ تو اس طرح کے مینجمنٹ کا, یہ خود مینجمنٹ کے سٹوڈنٹ ہے کہ مینجمنٹ کا ایکسپیرینس جس کے پاس نہ ہو اس کو مینجمنٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنا ٹائم چاہیے. یعنی اس میں ڈپلومیٹکلی بھی ایرر آ رہے ہیں. بالکل ڈپلومیٹکلی بھی ان کا کوئی اس طرح کا نہیں ہے کوئی جو سیاسی جوڑ توڑ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کر سکیں. ہاں, ان کو وہ ٹیم ایک جو PTI کی ٹیم, جو کور ٹیم جو مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ آ کے یہاں پہ جو کرے گی تو ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں کوئی صورتحال اچھی نظر نہیں آتی. ویسے عامر صاحب بڑی معافی کے ساتھ عامر صاحب نے ایک اشارہ دیا کہ رابطے ہیں, میں وہ رابطوں کی بات کی, میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے وہ 6 یا 7 بندے جو بار بار ایک پیپلز پارٹی کا اور 5-6 بندے نون لیگ کے وہ وزیر اعلیٰ سے ملے ہیں, یہ تو سب کو پتا ہے, اور یہ ان کی خبریں بھی چلیں, تصویریں بھی چلیں, لیکن اس وقت اس کے ہٹ کے جی بالکل اس سے ہٹ کے بھی ہوں گے جو بیک ڈور رابطے جن سے آپ کہتے ہیں وہ ہیں گروپ. لیکن PTI کے اندر اس وقت آپ دیکھیے کہ آپ کے 21 بندوں کا جو اوپن گروپ بنا ہوا ہے نا, بیٹھا ہوا ہے, بظاہر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی ہم PTI کے ساتھ ہیں, لیکن وہ وزیر اعظم سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ جی کہ آپ جہانگیر ترین کو انصاف دیں, اور ان کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کارروائی کو, یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں بالکل ایک ہی قانون ہوگا اور سب قانون کے تابع ہیں. یہ بڑا اچھا سٹینڈ ہے ان کا, اور انہوں نے لیا ہوا ہے اس سٹینڈ کو. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پر اگر دیکھتے ہیں تو PTI کے اندر یہ ایک گروپ اس وقت سامنے آیا ہوا ہے. اگر اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور PDM اور یہ مل کے اگر اس وقت فیصلہ کرتی ہے, یا وہ ان کے اختلافات اس حد تک چلے جاتے ہیں, یہ پھر میں امکانات کی بات کر رہا ہوں, تو یہ PTI کے لیے سب سے پہلے تو پنجاب کے اندر ہی بڑی پوزیشن خراب ہو سکتی ہے نا. یا کسی وقت اگر جس طرح سے مسلم لیگ نون کا سٹینڈ ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم پنجاب کی حکومت کو نہیں ہٹانا چاہتے, چلیں ٹھیک ہے نہیں ہٹانا چاہتے, لیکن وہ گروپ وہ اگر حمایت سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے, اعلان کر دیتا ہے, تو ایک آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے صوبے کے اندر بھی اور مرکز کے اندر بھی. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے, کسی کی عدم اعتماد کے بغیر بھی ایک صورتحال ایسی پوزیشن پیدا ہو سکتی ہے. اگر کسی پارٹی کے پاس بھی حکومت بنانے کے لیے اکثریت نہ ہو تو پھر کچھ نہ کچھ اس کو صوبے کے گورنر کو یا صدر کو کوئی نہ کوئی اس کے اوپر فیصلہ لینا ٹھیک ہے, اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا پڑتا ہے. اور گروپ کی بات کی گئی ہے, اب PDM تو ایک طرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے, اب یہ تحریک انصاف میں کون سی نئی ویو چل پڑی ہے, اس پر ہی بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी और अब पीटीआई में जो एक हम मुबैना ग्रुप कह सकते हैं, जो उस वेव एक नजर आ रही है, सियासी माहिरीन कहते हैं कि ये अच्छी नवीद नहीं है। अमजद साहब, क्या देख रहे हैं आप? ये जिस तरह आपने जिक्र किया है, आगे आइंदा इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, शॉर्टली बताइए। देखिए, ये सारे वो लोग हैं जिनको जहांगीर तरीन साहब ही पीटीआई में लेकर आए थे, और इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो आज़ाद इलेक्शन लड़के जीते थे। और ये सारे आप इनकी हमदर्दियां कह लें, इनकी एफिलिएशन कह लें, या उनका कुछ भी नाम दे लें, वो पीटीआई के साथ जहांगीर तरीन की वजह से है। अगर फर्ज करें उनको ये लगता है या जहांगीर तरीन कोई फैसला करते हैं कि मैं पीटीआई के साथ नहीं हूं, अभी तक तो वो यही कह रहे हैं कि मैं पीटीआई में इतना मैंने टाइम दिया और इतनी मेरी तवानाइयां, लेकिन वो कहते हैं कि वो मैं पीटीआई के अंदर हूं और रहूंगा, तो वो भी पीटीआई के अंदर रहेंगे। लेकिन पीटी जमातों के अंदर हमारे सामने पैट्रियट की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, हमारे सामने कॉफ लीग की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि कहां से कैसे बनी थी, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये सूरत-ए-हाल ये ना संभली, देखिए इसको मामलात को जो हम बात करते हैं, जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि तसाब सबका होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि तसाब सबका होना चाहिए, और वो अक्रॉस द बोर्ड ही होना चाहिए। मेरा ज़ाती तौर पर हमेशा से ये एक ही बात है कि एहतसाब होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी एक प्लस है। लेकिन इसमें ये जो बात है वो ये है कि एहतसाब को वो कोई इसके ऊपर उसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई इस तरह का शायबा नहीं होना चाहिए कि किसी खास वक्त पे जाके इसका एहतसाब शुरू हुआ है। तो ये जब ये बात आती है ना कि जी के वो जनाब जहांगीर तरीन के बैकडोर राब्ते कहीं और थे, तो फिर उसके बाद उनका एहतसाब जब नैब से उनकी बात ना बन सकी तो एफआईए के जरिए बनाने की कोशिश की गई, तो फिर जहांगीर तरीन खड़े हो जाते हैं। यानी एक स्पेसिफिक टाइम आप जिक्र करें। आमिर साहब की जानिब भी इस पर बढ़ते हैं। आमिर साहब, आप देख रहे हैं इस सारे मंजर को, अब पीटीआई में ही जो एक नई इस तरह की डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट है, पब्लिक परसेप्शन भी चेंज हो रहा है और माहिरीन भी इस पर कुछ आरा दे रहे हैं। आप पार्टी के अंदर के हालात जानते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए उसामा, इस पे तो बड़ा क्लियर है कि एहतसाब के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल इस बात से, हमारी जमात इसी स्लोगन के ऊपर आई थी, वो कोई भी उस पे होगा। तरीन साहब ने हमारी पार्टी के लिए, पीटीआई के लिए बड़ी मेहनत की है, और उनका नो डाउट वो हमारी पार्टी का, मैं आज भी कहता हूँ, असासा है। जिस तरह उन्होंने पार्टी के लिए 2010 के बाद मेहनत की और पार्टी को खड़ा करने में, और उनका बड़ा रोल, यानी इस ग्रुप का कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं? मैं जरा उस पे आता हूँ ना जी शॉर्टली, बड़ा टाइम शॉर्ट है हमारा। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जितने लोग आप लाहौर से 3-4 एमपीएज उस मुहिम में बैठे हुए थे, तो तीनों चारों ने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए हैं, तो उनको बड़ा क्लियर पता है कि अगर खुदा न खास्ता, मैं आज बड़ा क्लियर आपके इस चैनल के हवाले से मैसेज देना चाहता हूँ कि सबको पता है कि जिसने वोट लिए इमरान खान के नाम के ऊपर लिए हैं। ठीक है, जो बंदा कुछ इस तरह करेगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो सरवाइव कर सकेगा। ठीक है, यानी कोई ऐसा बिहेवियर होगा और उसका सर्वाइवल नहीं होगा, वोट इमरान खान के नाम का है। बहुत शुक्रिया। अमजद इकबाल साहब तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आमिर कुरैशी साहब रहनुमा पीटीआई हमारे साथ थे, और रहनुमा मुस्लिम लीग नून वहीद गुल साहब भी इस हवाले से अपनी राय दे रहे थे। पीडीएम में नई लहर क्या है, टूट फूट है, तहरीक इंसाफ में ग्रुप तश्कील हो रहा है, अवामी तासुर क्या है, इस पर तफसीली आपने राय जानी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।